حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ کھلتی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم اذا تعرّا، جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی اور آپ کی آواز نکلتی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللهم انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، انت الحق قولک حق۔ یہ پورا قرآن کیا ہے؟ قول ہے اللہ، اس کا کلام ہے۔ جتنے وعدے ہیں، جتنی وعیدیں ہیں، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، قولک حق وعدک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد الرسول اللہ حق والساعۃ حق۔ یہ آپ کی زبان مبارک پر کریں، اس لیے ان کے صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو عملی آدمی بنانا ہے، نبوت کے سانچے میں ڈھلنا، صحابہ کی چال چلنا، ان کے والے جذبات، ان کی والی، جیسے صفا مدرسہ تھا نا، سب سے پہلا مدرسہ، اس مدرسے کے طلبہ کون تھے؟ یہ جتنے صحابہ ہیں سب اس مدرسے کے طلبہ ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان علی، وزید بن ثابت، وسعد بن معاذ، وسعد بن عبادہ، وعمر بن عاص، وخالد بن ولید، یہ سب یہ طلبہ ہیں مدرسے کے۔ لیکن ہر طالب علم کی پوری کوشش کہ استاد کے رنگ میں رنگ جائے، کہ استاد کون؟ انما بعثت معلما وانما بعثت مبلغا، معلم بھی مبلغ بھی، اس لیے خود استاد معلم بھی تھے، مبلغ بھی تھے، اور سارے طلبہ کو معلم بھی بنایا، اور دینی مدرسوں سے لے جا کے خالی ہو کر کہاں کہاں مدرسے، کہاں کہاں دینی ادارے قائم کیے، کہاں کہاں پڑھا رہے ہیں، اور وہ خود اللہ اکبر کیا وقت اور کیسی مولانا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سب مشائخ جو یہ سب طلبا اپنے زمانے، جو تعلیم علمی کا جو زمانہ ہے اس میں جو رنگ بھرتا ہے، جو ذہن بنتا ہے، جو جذبات بنتے ہیں، وہ آخر تک کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ وقت بہت قیمتی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن قرآن نے کہہ دیا اور حدیث نے بھی کہہ دیا، ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ قرآن نے کہا، ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، یہ حضور نے فرما دیا، یہ دونوں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے چپکے سے وہ شرک خفی، حضور نے فرمایا کالے پتھر پر کالی چونٹی چل رہی ہے، تو پتھر بھی کالا ہے، چونٹی بھی کالی ہے، اور اس کی رفتار، لیکن وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ کے غیر سے کسی بھی مسئلے کے حل کا یقین، یہ شرک خفی ہے، اندر ہی اندر، ظاہر میں ماشاءاللہ، جیسے بعض بیماریاں ہوتی ہے نا، جیسے کل پرسوں کہا تھا بیچارہ کہ اس کے خون میں کینسر ہے، دیکھنے میں ناک، کان، ہاتھ، پیر ساری شکل ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ کھا رہا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا یہ اب آخری اسٹیج پر ہے۔ ایسے ہی اللہ نہ کرے پڑھ بھی رہے ہوں اور سب کچھ ہو، ظاہر بھی ماشاءاللہ کا پڑھے اور سب کچھ، لیکن اگر اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین، نبی کے راستے کو بھول کر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر جیسے دولت کے فتنے ہیں، عہدوں کے فتنے ہیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد جتنے ہوں گے ایسے علم کا بھی فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ. اس لیے کہا نا کہ ان تینوں سے جہنم دہکائی جائے گی، عالم، سخی اور شہید. تینوں کے کارنامے کیسے؟ لیکن وہ نیت کی گڑبڑ تینوں کی وجہ سے. یہ سب بیان ہو چکا ہے. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جتنی روایات، جتنی حدیث، قرآن کی جو آیات ہے، یہ ہر فرد کے سامنے اس کا اپنا تھرمامیٹر ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لو، ٹیمپریچر باہر آ جائے گا کیا نیت ہے. نماز، تقوی، توکل، عبدیت، تواضع، اخلاص، یہ سارے تھرمامیٹر. اسی لیے طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس. بہت قابل مبارکباد ہے وہ طالب علم، وہ بندہ جو اپنی کمی دیکھتا رہے اور پھر اس کا علاج بھی. سر میں درد ہے تو اس کی کیا گولی ہے، دست آ رہے ہیں تو اس کو کیسے روکے، اور آنکھوں سے کم دکھتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے. کیونکہ ایسے ہی یہ پورا قرآن حدیث کہ کہاں کہاں کون سی کمزوری، اس کا علاج. اسی کا نام یہ دارالعلوم کہہ لو، یہ مدرسہ کہہ لو، دینی معہد کہہ لو. اس لیے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، کون ہوں، کہاں ہوں، اور یہ نبوت کے دسترخوان پر کیوں ہوں. اس دسترخوان کے سوغات سے اپنی زندگی، جس کے اثرات دنیا پر بھی اور آخرت پر بھی. اصل تو وہ آخرت، یہ جو آخرت کے لیے علم حاصل کرے اس کی دنیا تو ناک رگڑتی ہوئی عطت دنیا وہی رابط. اور پھر صرف اپنا نہیں، جیسے نبی جتنا اپنے ذات کے لیے روتے ہیں اتنا امت کے لیے بھی روتے ہیں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جب اس وقت میں کہاں کہاں دین کے علم میں کتنی رکاوٹیں، نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، پڑھنے کے لیے. تمہارے خود ہی یہاں کہاں کہاں سے آتے ہیں، اور جب ان سے کارگزاریاں سنتے ہیں کہ نہیں، اگر پتہ چل جائے کہ نماز پڑھتا ہے تو یہ جرمانہ اور یہ ہو، اس سے کتنی سزا. تو جو جہاں رکاوٹیں ہیں، ہم تو اللہ کا شکر ہے، جب چاہے جو چاہے کتنا کھلا کیسا، اس نعمت کی قدر کرنی، شکر ادا کرنا، اور دوسروں کے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما کر عالمی سطح پر ہدایت کی ہوائیں چلائیں کہ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں. ہر ایک کی خیر خواہی، ہر ایک کی صلاحیت صحیح ٹھکانے لگے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی کے لیے فارغ ہونے والے ہوتے ہیں دور حدیث میں. اگر آگے کوئی فن حدیث میں یا فقہ میں کوئی تخصص کا ارادہ نہیں ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ دور حدیث کے بعد پہلے سال لگا دے، اس کے بعد پھر اپنے بڑوں سے مشورے کے مطابق جہاں وہ بٹھاویں، جہاں جو کرا. اور دور حدیث سے پہلے والے، مشکات سے لے کے وہاں عربی اول والے یا 18 سال کی عمر سے اوپر والے، جو رمضان مبارک کی چھٹیاں، عید الاضحیٰ کی چھٹیاں، جمعرات جمعے کی چھٹیاں شروع، یہ جتنی پوری دنیا میں تبلیغ ہے اور مدرسے اور خانقاہیں اور مشائخ، ابتدا اس کی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدرسے کے طلباء سے کی. تمہارے سروں پر تو بہت بڑا صحرا ہے، اگر یہاں رہتے ہوئے اس کی نیتیں کریں پورے عالم کی نیت کے ساتھ، قیامت تک آنے والی انسانیت کی نیت کے ساتھ، اور بڑوں کی رہبری میں ان کے کہے کے مطابق اسباق کی حاضری، اس سے پہلے مطالعہ، سبق کے بعد پھر اس کی تکرار، اور جو مدرسے کے ساتھ قانون اور بڑوں کی رہبری اس میں، پھر یہیں سے آدمی بن کر جاتے. اس لیے فارغ ہونے والوں سے تو سال کی درخواست ہے، وہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم فارغ ہو کر اپنا سال لگائیں.